اسی دوجیاں محبتوں نہیں پچھا ہونے دیں پہ تو اللہ کی محبت کتوں آوے بچ. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جے میری محبت لینا چاہنا ہے تو پھر اس اصول نو یاد رکھ. فَأَمَّا مَنْ عَطَا دے دے جیڑی تیرے کو محبت ہے وہ مینوں دے دے تو بدلے دے وچ تینوں میرے لیے محبت ملے گی. وہ محبت جیڑی تینوں کائنات دا سب نالوں خوش قسمت ترین انسان بنا دے گی. لیکن فَأَمَّا مَنْ عَطَا تو بعد وچ وَاتَّقَى بندے نو تقویت تقوی ملدا ہی ادوں ہے جس وقت محبت ادھروں ملتی ہے نا. بندہ آتا ہوں مینوں دنیا دی کوئی شے ہلا سکتی. فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. جدوں اللہ محافظ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت ٹس تو مس کر سکتی نہیں. یہ مطلب ہے تقوی ملنا ہی ادوں ہے جدوں اللہ دی محبت مل گئی. اللہ دی محبت اونج تے ملدی ہے پئی لیکن چونکہ اسی انسان نال ہی حرکت نہیں نہ کرتے پے اس واسطے اسی اللہ دی محبت انہوں لے نہیں رہے. جی میں اتنے ہوں سرچ کرو گے تو وائی فائی آ رہا ہے. وائی فائی دے سگنل ہوندے نے پہ لیکن وائی فائی انہوں ملنا ہے جنہیں وائی فائی نوں لینا ہے جنہیں وائی فائی دا کوڈ لا لینا ہے. میں پتہ ایک بھائی ساڈی محفل ہی اس موضوع تے ہوئی سی. میں کہ یار صوفیاں دی محفل چ جاؤ نا تے صوفیاں جڑے اصل صوفی نے انہاں دا خاص قسم دا ایک سحر پھیلیا ہوندا ہے انہاں دی محفل چ. انہوں سمجھان واسطے میں کہا سی بھی سمجھا وہ صوفیاں دا وائی فائی پھیلے آندا ہے. وائی فائی ہون بھی ہے اتھے بھی ہے پر وہ بندہ ڈاؤن لوڈنگ نہیں کر سکتا جڑا کوڈ نہیں لا سکتا جنہوں کوڈ دا نہیں پتا. صوفیاں دی محفل دا کوڈ پتا کی ہے محبت. جے تسی محبت دا کوڈ لاؤ گے نا تو تسی کسے بھی صوفی دی محفل چ پو گے ہوئے صوفی ٹونگی نہ ہوئے کسے بھی صوفی دی محفل چ پو گے تو جدوں تسی محبت دا کوڈ لاؤ گے تو ڈاؤن لوڈنگ شروع ہوئے گی. ڈاؤن لوڈنگ مطلب خالق دا نور دا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. خاص قسم دی ایک سمجھ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سمجھ جیڑی اللہ دے سامنے قربان ہون دا جذبہ دے گی. اور کامیاب وہ انسان ہویا جنوں اے جذبہ مل گیا کہ یار جویں محبوب دی مرضی ہے اوویں ہی میں خوش ہاں. وہ بندہ کامیاب ہویا. اسی پہلی آیت تو لگ کے نا تو یہ سمجھن دی کوشش کرنے ہیں کہ کدھرے یہ بابا ساڑھے نا گیم تے نہیں کر رہا بھی یہ گل صرف جویں اکثر علماء سارے علماء نہیں بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں نے لیکن کچھ علماء جڑے نے وہ گیم کرتے ہیں. وہ بچوں انہی کو آیت پڑھی تے ان دی وہ پٹھی سیدھی شرح کر کے بندیاں نوں وہ گل سمجھان دی کوشش کیتی جیڑی وہ سمجھانا چاہتے ہیں پہ وہ نہ سمجھان دی کوشش کیتی جیڑی قرآن سمجھانا چاہتا پیا. تو جو ہے ایک وہ گل ہے جیڑی قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے تو ایک وہ گل ہے جیڑی ہر فرقہ پرست سمجھانا چاہ رہا ہے. قرآن آندا فرقے ختم کرو تو یہ قرآن پڑھ دے فرقے نو پروموٹ کرنے واسطے. اس واسطے اسی اس گل نو نہ پڑھنے ہاں شروع تو لگ کے اس آیت نو تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ بابا ساڈے نال کوئی گیم تے نہیں کر رہا. صرف یہ اپنا خیال تے نہیں دیندا پیا کہ قرآن دا خیال دیندا پیا. جے اپنا خیال دیندا ہے تو پھر رد کر دیو. جے قرآن دا خیال دیندا ہے تو پھر تسلیم کرو. جے نہ کرو گے تو ذلیل و خوار ہوو گے. اور ہوئے نے سینکڑوں ایسے جنہوں نے اس چیز نو اس ہدایت نو اس مالک دے پیغام نو رد کیتا اللہ نے انہوں نے رد کر دیتا. اس واسطے جے تے دل من گیا کہ یار یہ گل بالکل انج ہی ہے جویں اس بندے نے سمجھائی ہے تو پھر انہوں تسلیم کریا جی. تسلیم ایک ہوندا ہے تسلیم خالی ہاں جی. جویں میرے دادا موشا سرکار فرماندے ہوندے سن جناب دا مخاطب ہو گئے نا جناب فرما بشیر احمد انہوں نے اونج سر دتے ہوندا ہے تے تماکو دی چلم دین تو مردے ہوندے نے پہ. سر پنجابی دا فکرہ زیادہ گہرا ہے مطلب تماکو دی چلم اینا سارا تماکو جہاں کہ کوئی من ہی نہیں رکھتا ایک دن میں چو رکھ کے نا اوکے تو پھوک دیندے نے. تو اونج دا نا سر لایا جی اندروں والا سر لایا جی کہ واقعی یار گل ٹھیک ہے تینوں تسلیم کرنا پینا. تسلیم مطلب با کردار تسلیم کریا جی. ایک ہوندا با گفتار تسلیم کرنا
منہ زبانی مان لینا. ایک ہوتا ہے با کردار کہ سچی مچی اس گل نو من کے اللہ دے نال محبت نو ودانا, اللہ دے نال محبت نو فروغ دینا شروع کر لیں, پھر ویکھی کامیابی و کامرانی کیویں تیرے قدم چومے گی. سورہ لیل دی آیت نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ واللیل اذا یغشا. میں تمہیں اگے بڑی باری یہ گل سمجھائی. اللہ نے جدوں بڑی اہم گل دسنی ہے نا تو پھر اللہ قسماں چکتے ہیں. اللہ آتے ہیں بھائی قسم والی گل ہی. ہوں اسی تو قسم چکنی اسی فوراً آ جائیں خدا دی قسم ہے. ہوں اللہ قسم چکنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ بڑا ایک موضوع ہے تو میں تمہیں انشاءاللہ کدی میں محفل پڑھاں گے سی کہ اس کائنات دیا قسماں کیوں چکیاں جاندیاں نے, اتھے دیا شیواں دیا قسماں کیوں نے. اچھا اللہ قسم چکتے ہیں. اللہ فرماندے نے کہ واللیل اذا یغشا, قسم ہے مینوں رات دی ادوں جدوں پوری طرح چھا جائے. والنہار اذا تجلی, قسم ہے مینوں دن دی جدوں پوری طرح روشن ہو جائے. تسی گل دی اہمیت نو سمجھو کہ قسماں چکدا پیا اللہ. اللہ تے انج ہی کہہ دیندے ساڈے واسطے بڑی اہم بات سی. ایویں بھی گل ہو جاندی تے بڑی اہم سی. اللہ قسماں چکتے ہیں پہ اس واسطے کہ ہورے شرم اس گل دی آ جائے نے کہ اللہ قسماں چک کے گل پہ دسدا ہے تو ہورے کڈی کوئی اہم گل ہے. پہلی آیت وچ کی فرمایا ہے واللیل اذا یغشا, قسم ہے مینوں رات دی جدوں وہ پوری طرح ہنیرا ہودا چھا جائے. والنہار اذا تجلی, قسم ہے مینوں دن دی جدوں وہ پوری طرح روشن ہو جائے. وما خالق الذکر والانثی, قسم ہے مینوں اس ذات دی جن نے نر تے مادہ نو پیدا کیتا ہے. یہ بڑی وڈی قسم ہے. اللہ نے آخیا یہ نہ ذہن یہ نہ ہوئے کہ یہ تو وہ بنائیاں ہی شاواں نے جنیاں قسماں پہ چکتا. اللہ نے فرمایا ہوں مینوں وہ دی قسم جن نے انہاں نو بنائے ہے. 4 نمبر آیت وچ کی فرمایا ان سعیکم لا شتا. اصل میں صحیح اللہ فرماندے ہیں اصل جو تمہیں میں صحیح دساں نا تسی پوری طرح کوشش ہی نہیں کرتے پے. اس آیت دا ترجمہ ہے وے تسی گھر جا کے بھی غور کریا جے جیڑی میں گل کرنا پیا. سورہ لیل دی آیت نمبر 4 دا ترجمہ کرنے پہ کہ ان سعیکم لا تشاء, کہ اصل وچ نا تہاڈی کوشش مختلف پاسیاں دی سی. تسی پوری طرح اونج دی کوشش ہی نہیں کیتی جیڑی کوشش دے نال اونے راضی ہونا سی, جیڑی کوشش دے نال محبوب مل جاندا. تسی اونج دی کوشش ہی نہیں کیتی. تسی کوشش کیتی ہے رمضان آیا روزے رکھ لیے اللہ راضی ہو جائے گا. حالانکہ وہ بھی بڑا سیاح کو بندہ ہوئے نا دنیا داراں وچ بڑا سیاح پہ وہ دا خیال ہوتا اللہ راضی ہوئے. اللہ تو راضی کردے ہی نہیں. یہ تو اپنے چکراں چ بھجے پھرتے ہیں. کو آندا ہے بھائی روزے رکھ لو جنت ٹر جاؤ گے, روزے رکھ لو تہاڈی کمائی چ برکت پی جائے گی, روزے رکھ لو تہاڈے معاملات